مسلمان ہونے کے لیے نبی علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ اب جب نبی علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے تو دیکھو باقی ایمانیات پر تو یہودی بھی ایمان رکھتے ہیں، عیسائی بھی ایمان رکھتے ہیں، تو مسلمان بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اختلاف آ رہا ہے کس چیز کے اوپر؟ نبی پر اختلاف آ رہا ہے، تو نبی کو بیچ سے نکال دیتے ہیں، سب میں اتحاد ہو جائے۔ اللہ کو تو یہودی مانتے ہیں نا، یوم آخرت کو بھی مانتے ہیں، کتاب کو بھی، آسمانی کتاب کو مانتے ہیں۔ جھگڑا کس پہ آ رہا ہے؟ نبی پہ آ رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ نبی پہ ایمان لانا نعوذ باللہ ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى، دوسری جگہ والنصارى والصابئین، کہ جو یہودی ہوئے یا نصرانی ہوئے یا صابئین۔ یہ صابئین کا ترجمہ عام طور پر بے دین سے کیا جاتا ہے، لیکن عام طور پر علماء نے فرمایا ہے کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم تھی، اور سننے میں آیا ہے کہ اب بھی دنیا میں ان کا تھوڑا بہت وجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملحدین کی طرف سے انبیاء کرام پر جو اعتراضات ہوتے ہیں وہ زیادہ تر انبیاء کرام کے عصمت کے متعلق ہے۔ مثلا یوسف علیہ السلام پر اعتراض، داؤد علیہ السلام پر اعتراض، یونس علیہ السلام پر اعتراض، آدم علیہ السلام پر اعتراض۔ تو پہلے انبیاء کرام کے عصمت کے مسئلے کو سمجھ لیں۔ انبیاء کرام یہ اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان ایک واسطہ ہوا کرتے ہیں، اور ان کو اللہ رب العزت نے معصوم رکھا ہے، اور شیطان کو بھی پتہ ہے کہ ان پر میرا بس نہیں چلے گا، تو اس لیے شیطان نے بھی فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ کچھ لوگ اللہ نے اپنے بندوں میں ایسے پیدا کیے ہیں جو اللہ کے مخلص ہے، اللہ نے ان کو اپنے لیے چن لیا، منتخب کر لیا، تو ان کو اللہ رب العزت نے ان گناہوں سے معصوم کر کے رکھا ہے، اور شیطان کو بھی پتہ ہے کہ میں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اسی لیے اس نے بھی کہا الا عبادک منہم المخلصین۔ انبیاء کرام جو ہیں یہ معصوم ہستیاں ہیں، اگر انبیاء کرام اللہ کے حکم پر عمل نہ کرے پھر شریعت پر کون عمل کرے گا؟ تو اس لیے قصداً کسی گناہ کا کسی نبی سے ہونا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالی نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ فرمایا كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، کہ ہم یوسف علیہ السلام سے برائی کو پھیر دیتے ہیں، گناہ کو پھیر دیتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو گناہ سے بچا دیتے ہیں، بلکہ کیا فرمایا؟ گناہ کو یوسف علیہ السلام سے بچا لیا۔ دونوں میں فرق ہے، ہم لوگ گناہ سے بچتے ہیں اور گناہ انبیاء سے بچتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو شانوں کے درمیان جو مہر نبوت لگی ہوئی تھی، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس جگہ کو کیوں منتخب کیا؟ اس لیے منتخب کیا کہ شیطان وسوسہ یہاں سے بیٹھ کے ڈالتا ہے، جیسے ہاتھی کا ایک سونڈ ہوتا ہے نا، یا جیسے مچھر کا ہوتا ہے، یہاں بیٹھ کے وہ اپنے سونڈ کے ذریعے دو شانوں کے درمیان بیٹھ کے مہر لگاتا ہے، وہ گناہ کا وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام کے دو شانوں کے درمیان جب وہ آ جاتا تھا اور دیکھ لیتا تھا تو اس کو پتہ چل جاتا یہاں تو مہر لگی ہوئی ہے، سیل لگی ہوئی ہے۔ مہر نبوت کا کیا مطلب ہے؟ سیل، یہ تو سیل لگی ہوئی ہے، یہاں تو میرا کام چلے گا ہی نہیں، تو گناہ وہیں سے بھاگ جاتا۔ انبیاء کرام کو اللہ نے گناہوں سے معصوم رکھا ہے۔ ہاں اجتہادی خطا انبیاء سے بھی ہو سکتی ہے، اجتہادی خطائیں انبیاء سے بھی ہو سکتی ہے، سہو نسیان انبیاء سے بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام کے بارے میں ان کی خطا کا ذکر فرمانے کے بعد کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت نے آگے ذکر فرمایا خطا کا، خطا کے ذکر سے پہلے کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ وہ بھول گئے، اور ایسے بھول گئے کہ ان کے اپنے اختیار کا اس میں دخل ہی نہیں تھا، بات ہی ختم ہو گئی۔ اب اس میں زیادہ کوئی چھیڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب اللہ نے فرما دیا فنسیہ ولم نجد لہ عزما، بات ختم ہو گئی۔ صرف فنسیہ پر بھی اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ نسیہ کے ساتھ آگے اس کی تفسیر بھی بیان فرما دی ولم نجد لہ عزما، اور ظاہر ہے کہ نسیان کے اوپر کوئی پکڑ نہیں، اور شیطان کسی کو نسیان
کرا سکتا ہے، بھلا سکتا ہے، جیسے وما انسانی ہو الا الشیطان ان اذکرہ، شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ کبھی یہ ہوتی ہے کہ اجتہادی خطا میں یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکم اللہ کے منشا کے مطابق ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو اللہ کے منشا کے خلاف ہے، تو اس کو گناہ کہا ہی نہیں جا سکتا، یہ گناہ ہوتا ہی نہیں، یہ گناہ نہیں ہے۔ اجتہادی خطا اس پر بھی مجتہد کو ایک ثواب ملتا ہے، ایک اجر ملتا ہے، تو جس پر اجر ملے وہ گناہ نہیں ہوتا۔ تو اس قسم کے واقعات کہ جو یا تو اجتہادی خطا ہے یا نسیان ہے یا اللہ کی طرف سے ابتلا ہے، ان چیزوں کو ملحدین نے اعتراض بنا کر کے انبیاء کرام کے عصمت کے ساتھ جڑ دیا۔ اب یہ کافی سارے ہیں، لیکن خلاصہ سب کا یہی ہے کہ انبیاء کرام جو ہے وہ معصوم ہے۔ اگر انبیاء کرام معصوم ہے تو پھر نبی علیہ السلام کے لیے قرآن کریم میں لفظ ذنب کا استعمال کیوں ہوا؟ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ تو اس میں بعض علماء فرماتے ہیں کہ ذنب سے مراد امت کے گناہ ہے، ذنب سے مراد امت کے گناہ ہے۔ جیسے کہ ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے، اب ان میں سے کسی کی کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور وہ غلطی قابل گرفت ہوتی ہے، لیکن دوسرا بندہ اس کو معاف کر دیتا ہے، پھر وہ مجھے کہتا ہے کہ ہم نے آپ کے بہت سارے خطاؤں کو نظر انداز کیا، حالانکہ وہ میری خطا نہیں ہوتی، وہ آپ میں سے کسی کی خطا ہوتی ہے، لیکن اس کی نسبت میری طرف کر دیتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو اپنی امت کی خطاؤں کی فکر ہوا کرتی تھی، تو اس لیے آپ علیہ السلام سے فرمایا ذنب کا، لیکن مراد اس سے امت کے گناہ ہو۔ دوسری بات، ذنب سے مراد نبی علیہ السلام کی وہ چیزیں ہیں جو آپ کی اجتہادی خطائیں ہیں، اور اجتہادی خطا پر پکڑ نہیں ہوتی، لیکن انبیاء کرام اس پر بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتے تھے، نبی علیہ السلام بھی اس پر زیادہ پریشان ہو جاتے تھے، اور بس توبہ و استغفار کرتے تھے، یا اللہ بس مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے مثال کے طور پر سحری کا وقت ہے، آپ نے سحری میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی بچی ہے، وہ نماز سے کچھ پہلے یعنی سحری کے وقت ختم ہونے سے کچھ پہلے آپ کو چائے لا کے دے دیتی ہے، اور چائے دینے میں اس کا ہاتھ ڈگمگا جاتے، وہ چائے آپ کے اوپر گر جاتی ہے۔ تو بچی نے قصدن تو نہیں گرایا نا، ہاتھ ڈگمگا گیا، چائے گر گئی۔ اب کیا ہے کہ اس نے دیکھا کہ ابو کے کپڑے خراب ہو گئے، اب تو یہ نماز کے لیے جا رہا ہے، اب بچی بہت پریشان ہو جاتی ہے، وہ رونا شروع کر دیتی ہے، اور وہ روتی ہے اور آپ سے کہتی ہے کہ ابو مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ آپ کہتے ہیں بیٹا کوئی بات نہیں، اپنے قصدن تو نہیں گرائی، لیکن پھر بھی وہ کہتا نا ابو آپ ایک دفعہ کہہ دینا کہ میں نے معاف کر دیا۔ آپ کہتے ہیں بچہ غلطی ہی نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ابو آپ، پھر امی سے کہتی ہے امی آپ ابو سے کہہ دے کہ یہ معاف کر دے، تو امی کیا کہتی ہے کہ بول دو نا کہ معاف کر دیا، تاکہ بچی کو تسلی ہو جائے۔ تو اسی طرح نبی علیہ السلام کے وہ امور جو اجتہادی طور پر آپ سے سرزد ہوئے اور وہ اللہ کے منشا کے خلاف تھے، جیسے بدر کے قیدیوں کا مسئلہ تھا، اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کا واقعہ ہے عبس و تولی۔ تو اس قسم کے جو واقعات ہیں تو آپ علیہ السلام بڑے فکر مند، آپ کی تسلی کے لیے اللہ نے کیا فرما دیا؟ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک۔ اور ضابطہ کیا ہے؟ حسنات الابرار سیئات المقربین۔ بعض دفعہ نیک لوگوں کے ہاں ایک چیز نیکی شمار ہوتی ہے، لیکن مقرب لوگ اسے اپنے حق میں گناہ سمجھتے ہیں۔ بعض لوگوں کے ہاں وہ نیکی ہوگی، لیکن مقربین کے ہاں وہ نیکی نہیں کہلائے گی، مقربین کے ہاں وہ اپنے حق میں اسے گناہ سمجھتے ہیں۔ یہ ایسا ہوتا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ گناہ نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے رتبے کے اعتبار سے پریشان ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال انبیاء کرام جو ہیں یہ معصوم ہے، اور یہ جو نبی علیہ السلام کی طرف نسبت کی گئی ہے تو یہ نسبت جیسے میں نے عرض کیا تو امت کے گناہ ہے، اور یا اس سے وہ چیزیں مراد ہیں کہ جو نبی علیہ السلام کے اجتہادی خطا تھی، مگر آپ علیہ السلام اس پر بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ اب ملحدین کا ایک بہت بڑا اعتراض جو بڑا مشہور اعتراض ہے، لیکن ہمیں شکوہ ملحدین سے نہیں ہے۔ ملحدین اگر کرے تو وہ تو ہے ہی کافر، ملحد اگر کرے تو وہ تو ہے ہی کافر۔ شکوہ ان لوگوں سے ہے جو ہمارے مسلمان ہیں۔ وہ ہمارے پشتوں میں کہتا ہے نا کہ دانور غاپی غاپی بد کلالان اسپیت تول غاپی، اگر یہ اور بھونکتے ہیں تو بھونکنے دو، کمار کے کتے تم کیوں بھونک رہے ہو؟
ملحد اگر بھونکتا ہے تو بھونکنے دو، لیکن ہمارے مسلمانوں میں یہ جو جدت پسند لوگ ہیں نا، انہوں نے بھی یہ بات بڑے شور سے اٹھائی ہے، اور وہ کیا ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے نبی علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ اب جب نبی علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے تو دیکھو باقی ایمانیات پر تو یہودی بھی ایمان رکھتے ہیں، عیسائی بھی ایمان رکھتے ہیں، تو مسلمان بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اختلاف آ رہا ہے کس چیز کے اوپر؟ نبی پر اختلاف آ رہا ہے، تو نبی کو بیچ سے نکال دیتے ہیں، سب میں اتحاد ہو جائے۔ اللہ کو تو یہودی مانتے ہیں نا، یوم آخرت کو بھی مانتے ہیں، کتاب کو بھی، آسمانی کتاب کو مانتے ہیں۔ جھگڑا کس پہ آ رہا ہے؟ نبی پہ آ رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ نبی پہ ایمان لانا نعوذ باللہ ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى، دوسری جگہ والنصارى والصابئین، کہ جو یہودی ہوئے یا نصرانی ہوئے یا صابئین۔ یہ صابئین کا ترجمہ عام طور پر بے دین سے کیا جاتا ہے، لیکن عام طور پر علماء نے فرمایا ہے کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم تھی، اور سننے میں آیا ہے کہ اب بھی دنیا میں ان کا تھوڑا بہت وجود ہے، لیکن بعد میں یہ بگڑ گئے، ستاروں کی پوجا کرنے لگے اور اس طرح دوسری چیزوں کی پوجا میں لگ گئے، شرک میں مبتلا ہو گئے۔ فرمایا بہرحال جو بھی ہے، لیکن ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، جو یہودی ہوئے، اور جو صابئین ہے، اور جو نصرانی یعنی عیسائی ہے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو اللہ پر ایمان لے آئے اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرے۔ کتنی چیزوں کا ذکر کیا؟ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور نیک اعمال۔ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اب ان کے لیے اللہ کے ہاں اجر ثابت ہو گیا۔ تو یہاں پر نبی پر ایمان کا تو ذکر ہے ہی نہیں، یہاں تو اللہ پر ایمان ہے اور یوم آخرت پر ایمان ہے، اور بنیادی جو ایمانیات ہیں وہ تین ہے: توحید، رسالت اور معاد۔ تو یہاں تو رسالت کا ذکر ہی نہیں ہے، جب یہاں رسالت کا ذکر ہی نہیں ہے تو توحید اور معاد یہ تو وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، اگرچہ وہ ایسے نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں۔ تو اب اگر نبی کا معاملہ بیچ سے نکال دو تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ اور یہ ہمارے مسلمان جو مفکرین ہیں نا، یہ بھی کہتے ہیں بھائی اس چیز کو بیچ سے ہٹا دیا جائے۔ ایک بات تو یہ ہے